بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف میں ہے، آپ کو سنا دوں، آپ نے سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ جب سودا ہوا وہ شخص تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سودا ہو گیا، فرمایا بعد میں آنا، پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ اس کے بعد جب اس سے آمنا سامنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، فرمایا پیسے لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی کون سے پیسے، کون سا گھوڑا؟ فرمایا میرا تیرا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا۔ صحابہ کو، مجھے سب کی آواز چاہیے، کیوں؟ سوچے نا، کیوں کہلوایا میں نے آپ سے؟ صحابہ کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی سودا نہیں ہوا جبکہ نبی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی کوئی جھوٹ بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کو غصہ آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے بارے میں کوئی نامناسب بات یا کوئی ایسی حرکت کرے تو ایمان والے کو کیا آنا چاہیے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں کوئی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اگر غصہ نہیں آیا ہے تو پھر ایمان نہیں کہ تیری یہ مجال۔ حضور فرما رہے سودا ہوا اور تو کہہ رہا ہے کیسا سودا؟ تو تو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چاہتا۔ انہیں غصہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا ذرا ٹھہرو، مجھے بات کرنے دو۔ اس نے بھی کہا جی میری ان کی بات ہے، تم لوگ بیچ میں نہ ہو۔ فرمایا سودا تو ہوا تھا، اب تو گھوڑا اگر نہیں دینا چاہتا تو کہہ دے کہ میں نہیں دینا چاہتا۔ سودا تو ہوا، یہ نہ کہہ کہ سودا نہیں ہوا۔ مگر وہ اڑ گیا، کہنے لگا کہ جی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ اونچی کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ ذرا گواہ کے معنی بتائیں گے؟ نہیں معلوم۔ گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے واقعہ اپنے سامنے ہوتا دیکھا ہو یا سنا ہو۔ واقعہ ہوتا یا دیکھا ہو یا سنا ہو، اپنے سامنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو موجود نہ ہو اس کو گواہ نہیں کہتے۔ اگر کوئی ناراض نہ ہو میں مثال دے دوں، پوچھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ میرے سامنے مسکراتے نوجوان بیٹھے ہیں، کیا نام ہے؟ تنویر احمد صاحب۔ تنویر احمد صاحب آ جائے میرے پاس کہ جی میرا نکاح پڑھا دیں، میرا، تو میں کہوں گا گواہ کہاں ہے؟ تو یہ کہیں جی گواہ تو حیدرآباد میں۔ تو جو حیدرآباد بیٹھے ہیں کیا وہ گواہ ہوں گے؟ اونچی کہیے، کیونکہ وہ واقعہ دیکھ نہیں رہے، موجود ہو کر سن نہیں رہے، تو وہ گواہ ہو سکتے ہیں؟ تو گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے واقعہ دیکھا سنا ہو موجود ہو کر۔ تو اس شخص نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سودا ہوا تھا کوئی بندہ تیسرا موجود نہیں تھا۔ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں، جھوٹی گواہی کو سب تیار، سچی گواہی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے، کوئی دشواری ہو جاتی ہے۔ تو کس کو گواہ پیش کرے؟ کیونکہ گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی، تشریف لے آئے۔ انہوں نے اس کی بات سنی تو حضور سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا تھا، میں نے خریدا تھا،
طے ہوا تھا کہ بعد میں آئے گا، پیسے لے جائے گا، گھوڑا دے جائے گا. اب یہ کہتا ہے کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کرے. حضرت خزیمہ اس شخص کے سامنے گئے اور جا کر کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی نے خریدا. سبحان اللہ. گواہی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا خزیمہ تو نے اس وقت موجود ہو کر دیکھا نہیں تھا کہ میرا اس کا سودا ہوا ہے اور تو نے گواہی دے دی. گواہی تو وہ دے جس نے دیکھا ہو، اور تو نے دیکھا نہیں. تو حضرت خزیمہ کا جواب سنے جو میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ذرا پہچانے تاکہ دین کا آپ کو صحیح مزہ معلوم ہو، ایمان کا مزہ معلوم ہو. حضرت خزیمہ نے کہا حضور میں نے آپ سے سن کر گواہی دی ہے، میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا. آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں، تو جب میں بن دیکھے خدا کی گواہی آپ سے سن کر دے سکتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی گواہی آپ سے سن کر کیوں نہ دوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب سنیں انعام رسول کا اختیار، بات یہاں سے چلی تھی نا. اب سنیں اختیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرے صحابیوں قانون ہے کہ ہر معاملے کے گواہ ہوتے ہیں اور وہ بھی دو. جس معاملے کا آج کے بعد یہ خزیمہ گواہ ہو، اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا. ذو الشہادتین ان کا لقب بن گیا، دو گواہیوں والے. اور دنیا میں کوئی مسلمان کسی فرقے کا ہو اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا. اب میں اس کی وجہ بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک دیکھ رہے تھے، کہاں تک اختیار بھی ان کا علم بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا. اس زمانے میں کاغذ اس طرح نہیں تھا، چمڑے پر، کھال پر، درخت کی چھال پر، کپڑوں پر، پتوں پر لکھ لیا جاتا تھا. وہ ترتیب حضور نے لگوائی ہے، کسی اور نے نہیں کہ خود سے لگا لی ہو. یہ توقیفی ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کو کتابی شکل میں جب ترتیب دیا گیا تو قانون یہ بنا کہ ہر آیت دو افراد سے سنی جائے گی. ہر آیت دو افراد سے سنی جائے گی. جس کے سامنے نازل ہوئی یا جس کو واقعہ معلوم، دو سے سنی جائے گی. سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں یہ حضرت خزیمہ سنا رہے ہیں، کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے. وہاں قانون یہ ہے کہ دو سے سن کر لکھی جائیں گی. حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جس واقعے کا یہ گواہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھو.